آل محمد کی خوشی میں جتنا خوش ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ چند لمحات کی نوکری ہے، لیکن جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز قبلہ و کعبہ فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ تنویر بھائی، شفقت بھائی انتہائی ذی وقار ذاکر اہل بیت قاری القصائد بڑے بھائی جناب شفقت رضا شفقت صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں بانی کی حیثیت سے 4 شعبان ہو 6 شعبان ہو 9 شعبان ہو یا 17 شعبان ہو، سارے ہی اپنے ہی ذکر ہیں، آل محمد کے ذکر ہیں، اور ہماری حیثیت وہاں پر ایک خادم کی حیثیت ہے، بس تھوڑے سے جملے ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں۔ علوی صاحب، میں ڈیرہ غازی خان سے چلا ہوں اور بڑے بھائی جناب جعفر جتوئی صاحب نے والفجر کا تذکرہ کیا ہے۔ شفقت بھائی، اور اگر اجازت ہو تو اس آیت کا تعلق ہے ایک قسم کے ساتھ، والفجر، یعنی اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے، اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہونا خدا کے لیے۔ میں ایک اور قسم کی بات کرنے لگا اور ممبر بھائی کے حوالے، لیکن توجہ رہے گی تو لطف آئے گا، کیونکہ پورے پاکستان میں آل محمد کے ذکر کے وسیلے سے پہچان ولایت علی ہے۔ تو ایک بات ولایت علی کی، اور پھر آپ کو سلام پیش کرنے لگا ہوں۔ والفجر آیت کا تعلق قسم کے ساتھ، ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، اور وہی قسم کھا رہا ہے جس کی قسمیں پورا جہان کھاتا ہے۔ وہ قسم کھا کے رہے والعصر، بیدار ہونا یار خدا کے لیے۔ والعصر، وہ کہہ رہے مجھے ہر عصر کی قسم نہیں، خان جی خاص عصر کی قسم۔ اگر تو قسم کھانے والا ہوتا میلسی ملتان ڈیرہ غازی خان لاہور کے رہنے والا تو خرم شاہ جی ہم تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں یاور بھائی شداد نمرود جیسوں نے سانسیں لی ہو، لیکن کیا کریں قسم بے عیب کھا رہا ہے۔ بیدار ہونا یار خدا کے لیے۔ قسم شفقت بھائی بے عیب کھا رہا ہے، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، توجہ سرکار، والعصر، خاص عصر کی قسم، بس یہی پڑھنا ہے، اور ممبر بھائی کے والعصر خاص عصر کی قسم۔ سوال تو بنتا ہے میلسی والوں کہ آخر وہ عصر کون سی ہے خان جی جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں ہے، کوئی خاص عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے۔ جب تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، ہاتھ ہے تو خیرات کی خاطر بلند ہونا چاہیے۔ وہ نماز بسم اللہ عصر ہی تھی، ختم کی، جب میرے دادا علی نے انگوٹھی کٹھے چ رکھو ایوہ رکھ چاہ کوئی گال نہیں ہے تو وجہ سرکار۔ جی ہاں تنویر بھائی مالک سلامت رکھے۔ وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور وہ سنیں اور پھر یا علی مدد۔ سارے ہیں مسجد نبوی میں، خالص مجمع میرے سامنے ہے، اور میں علی بادشاہ کی خالص ولایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، بھاجن توجہ رہنی چاہیے۔ سارے مسجد نبوی میں سائل آیا تسا آونیو میں کھڑوتے کھڑوتے تھک ویسو کیا فائدہ تو کھڑو مردا مرشد تسا آونیو چلو بیت کھڑو میں تو اچھا جی مجھے دیکھیے سرکار، میں نے کہنا تھا کہہ دیا، حجت تمام ہوئی۔ سارے ہیں مسجد نبوی میں، وہ بھی بھائی سائل آیا مسجد کے دروازے پہ۔ سمر بھائی ایک لمحہ میں نے آپ کا لینا ہے، پھر پرواز اور یا علی مدد۔ سائل آیا بابا جی مسجد کے دروازے پہ، اس نے آ کے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے علوی صاحب سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں وہ سوال ہی نہ کرے، بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، وہ شفقت بھائی سوال ہی نہ کرے۔ اللہ جانے تنویر بھائی کیا راز مشیت ہے، اس نے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے پہلی صدا لگائی، کوئی ہے؟
جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے بھی کچھ نہ دیا. ملک صاحب اس نے پھر دوسری صدا لگائی. توجہ سرکار, کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. شفقت بھائی عزت آل محمد کی قسم کسی نے کچھ نہ دیا اور علی بادشاہ نے پھر بھی کچھ نہ دیا. چنگے بھلے عقیدے والا بندہ پریشان ہو جاندہ ہے کہ اتنا بڑا سخی علی ہے اور علی نے کچھ نہیں دیا. توجہ سرکار, اب سائل نے اپنے سوال کا طریقہ, انداز, طور طریقہ بدلا. آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے. پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. علوی صاحب ہر بندہ نے اس صدا کو سنا مرشد, لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا. علی رکوع کی حالت میں پہنچے, آواز کانوں تک آئی, علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, انگوٹھی زکات میں دی. یہ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی, میرا محمد ولی, رکوع میں زکات دینے والا ولی, میں ولی, میرا محمد ولی, رکوع میں زکات دینے والا ولی. میلسی کے اس منبر سے لے کے نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک جاؤ, اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو. یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہوں تو ہم بیجا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے. اگر بیجا حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. شریعت کا دوسرا قانون ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے. رکھ ملا کے سر پہ قرآن اور پوچھ, علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے, بیجا حرکت بھی کی اور اپنی گفتگو کو نماز بھی شامل کیا. بھائی بیجا حرکت کب کی؟ جب انگوٹھی زکات میں دی, ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا, بیجا حرکت کی, واپس رکھا, بیجا حرکت کی, نماز بھی مکمل, آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکات بھی ادا ہو گئی. اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل کیا ہے. خرم شاہ جی کب؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے. جاگو خدا کے لیے فکر ضائع نہ ہو جائے. جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے, سجدے میں علی ہے. سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فزتو بے رب الکعبہ, رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. نماز بھی مکمل, آیتیں بھی اتر آئے. تو پھر بندے کا بچہ پن علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر. ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی, علی فقط نمازی نہیں, علی تو خود نماز ہے. بولا سخی سردار کلندر علی. مالک آپ کو سدا سلامت رکھے. اور اس کے ساتھ ہی ملتمس و برادر ذی وقار قاری القصائد آفتاب پاکستان جناب ملک شفقت رضا شفقت صاحب وہ خطاب فرمائیں گے. ان کی آمد پہ نعرہ حیدری.